علماء اکرام نے فرمایا یہی وجہ ہے قیامت کے دن کوئی نمازوں کے سجدے لائے گا، کوئی روزے لے کے آئے گا، کوئی حج زکات لے کے آئے گا، باری آئے گی ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی، اللہ پوچھیں گے ابو بکر کیا لے کے آیا؟ صدیق آواز دے گا نہ ہدیہ، کہا ابو بکر، کہا اللہ یہ لے کے آیا، ضمیرہ یہ لے کے آیا، یا اللہ اس کی آنکھیں نکل رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے مال پھینکا، ضمیرہ کو لے کے آزاد کرا دیا، یا اللہ کون لے کے آیا؟ ابو فقیہ تجھے لے کے آیا، اللہ اکبر، عامر بن فہیرہ تجھے لے کے آیا، کس کو لے کے آیا؟ حبشے کے بلال کو لے کے آیا، اور کون حبشے کا بلال؟ وہ لوگوں تلے آدم کے لوگ سارا سال تک آ بیٹھ جائے، آنکھوں کا حیا کرے، پردہ رکھے، اللہ اللہ کرتے رہے، نہ روٹی کا نوالہ کھاوے، نہ پانی کا گھونٹ پیے، سونا چھوڑ دے، 24 گھنٹے ذکر اذکار میں لگے، رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا ذکر اذکار بلال کی جتی کا مول بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ محمد کا بلال۔ آواز آئی، حجرے پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز شور کی آئی، اٹھے، پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، امیہ کی مار ہے، ابو الجہل کے تھپیڑے ہیں، عتبہ مار رہا ہے، سارے مکے کے سردار مار رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ گھسٹتا جا رہا ہے اور منہ سے آواز نہیں نکل رہی، پتھر پر جسے وہ رگڑ ہے، کھلڑی اتر رہی ہے، اس کی آواز کانوں میں آ رہی، حضور نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہ یا اللہ میرے بلال پہ رحم کر دے۔ بلال کے کانوں تک آواز پہنچی کہ میری صورت کو دیکھ کر، میرے حال کو دیکھ کر نبوت نے رونا شروع کر دیا، فوراً اپنی آستینوں سے آنسو کو صاف کیا اور کہا جی کیوں باہر آئے؟ کہ بلال تیرے رونے نے مجھے باہر نکال دیا، کہ کملی والے میرے پر احسان کیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہ آرام سے جا کے اندر بیٹھو، کھاؤ پیو، اللہ کی عبادت کرو، دین کی فکر نہ کرنا، جب تک تیرا بلال زندہ ہے دین کے پرچم پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا۔ یا اللہ میں وہ بلال تیرے دربار میں لے کے آیا، یا اللہ 40 غلام آزاد کروائے تیرے دربار کے اندر لے کے آ گیا، اور جب صدیق جنت میں جائے گا، جنت میں انشاءاللہ آپ بھی جاؤ گے، جنت کے اندر میں بھی جاؤں گا، باری تیری آئے گی، اللہ پوچھیں گے کیا لایا؟ میں کہوں گا نماز کا تحفہ، باری میری آئے گی، اللہ پوچھیں گے کیا لایا؟ میں کہوں گا روزے کا تحفہ، باری جب صدیق اکبر کی آئے گی، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا؟ اللہ اکبر، جنت کا دربان پوچھے گا کیا لے کے آیا؟ جنت کے دربان سے مخاطب ہو کے کہے گا دیکھنا چاہتا ہے یا سونگنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، جنت کا دربان کہے گا کیا سنگانا چاہتا ہے؟ کہ ہجرت کی رات کندھے پر بٹھا کر 6000 کی فٹ کی بلندی پہ لے کے گیا تھا، پیر مبارک میرے سینے پر تھے، غار کی رات آج یاد کر، میرا سینہ سونگ کے دیکھ، آج بھی سینے سے نبوت کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول ہے لایا صدیق نے، موزی دے ڈنگ جلے دا رہا، موزی دے ڈنگ جلے دا رہا، ایڑی نفیس تے پھر بھی حبیب نو نہ جگایا صدیق نے۔ اور تو کہتا ہے باغ کھا گئے، تو کہتا ہے باغ کھا گئے، یا تو بتلایا جا رہا ہے امام خود ابو بکر حیدر ہاں مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑھا کیا صدیق نے۔ یا تو جنازے پڑھوائے جا رہے ہیں، تو میرے عزیزو کس اختلاف میں امت کو ڈال رہا ہے؟ خدا کی قسم ابو بکر بھی حق، عمر بھی حق، عثمان بھی حق، علی بھی حق، سارے صحابہ حق، میں نہیں کہہ رہا، حق اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ نبی تیرا ایک یار نہیں، تیرے 4 یار نہیں، تیرے سارے یار حق ہے، ہر ایک کا نام لے لے کر پروردگار عالم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو یہ عورت ہی تھی جو کھانا لے کے گئی۔ آج میرے عزیزو یقین جانو، عورتوں کے حقوق کو پامال نہ کرو، اور عورتوں کو بھی چاہیے اپنے مردوں کے حق کا خیال رکھے، مردوں کے حقوق کو پامال نہ کرے۔ زندگی میرے عزیزو ایک گاڑی کا نام ہے، وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جیسے ریڑھی ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی، دنیا کی زندگی میرے عزیزو ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی۔ میاں بیوی کو سہارا بننا پڑے گا، میاں بیوی کو گھر بنانے میں، گھر گرہستی بنانے میں اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ مرد اگر کمائی کرے گا تو عورت اس کی کمائی کی برکت کے لیے رو رو کے دعا
دعائیں کرے گی. اللہ اکبر. تیسری بات میرے عزیزو، ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ گئے، بتلایا تھا امت کے اندر یہ مرض آئے گا، اس لیے بیٹیوں کے حقوق بتلا کے جنت کی وراثت دے دی. دوسرا میرے عزیزو، ایک آپ نے مجاہد کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا، اس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، رحمت والے نبی نے یوں کر کے ہاتھ کو دیکھا، پھر یوں ہتھیلی، پھر نیچے دیکھا، فرمایا کھردرا پن کیوں آ گیا، ہاتھ کیوں پھٹ گئے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کثیر العیال، محنت مزدوری کرتا ہوں. اللہ کے نبی ہاتھوں میں نشان پڑ گئے حلال کماتے کماتے. پاک پیغمبر نے یوں کر کے اپنا اس کا ہاتھ پکڑا، دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ کے اس کے ہتھیلی پہ بوسہ دینا شروع کر دیا. پھر فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو حلال کی روزی کماتا ہے کملی والا اسے اللہ کا دوست کہہ رہا ہے. میرے عزیزو، جو حلال کی کمائی کمائے، جو مزدور کمائی کرے، تمہارے گھر کے چولہے جلے، مزدور محنت کرے، تمہارے بچوں کے کپڑے بنے، مزدور محنت کرے، تمہارے بچوں کے اسکول کی فیسیں جائے، مزدور محنت کرے، تیرے گھر کے اندر قلیل بچھے، مزدور محنت کرے، تیرے گھر کے اندر پردے لگے، مزدور محنت کرے، تو اپنے دسترخوان پہ من مسد کی روٹی کھائے. تو کیا کم بختی آ گئی، مزدور کا حق کیوں نہیں دیتے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے؟ آج میرا عزیزو، میں تمہاری بات نہیں کر رہا، اجتماعی طور پر ایک کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ ملازم رکھتا ہے، جہاں مہینے کی 29 تاریخ ہو، 30ویں کا چاند چڑھے، شام دروازہ بجا کے اس کے گھر چلا جا کہ بھائی تو 29 دن مزدوری کی تھی، یہ تیری مہینے کی اجرت ہے، یہ تیرے 15 دن کی اجرت ہے. کاش اللہ کرے ہمارے ملک کا نظام ایسا بن جائے کہ مزدور مزدوری لینے کے لائن میں نہ آئے، بلکہ مالک مزدوری دینے کے لیے گھر کے دروازے پہ چلا جائے. یہ نظام ہے جو صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کے دور میں زندہ تھا. مزدوروں کا حق ادا ہو اور مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دروازے پہ پہنچائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مزدور کی تنخواہ 10 تاریخ کو اور تیرے گھر فروٹ جا رہا ہے، اس کے گھر سبزی نہیں پکی، اور جب فروٹ کی تھیلی کو دیکھ کے اس کا دل ٹوٹتا ہوگا، کیا اللہ اس فروٹ کو تیرے بچوں کے لیے طاقتور بناتا ہے؟ نظام میں تبدیلی آئے گی، حکومت سے نہیں آئے گی، حکومتی قوانین سے نہیں آئے گی، اللہ کے حکم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے آئے گی. اس نظام کو سمجھنا پڑے گا، اس نظام کو پڑھنا پڑے گا، سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور معاشرے کے اندر بتانا پڑے گا جو حقوق اسلام نے جانور سے لے کر انسان تک جو اسلام نے دیے ہیں، دنیا کے کسی باطل مذہب نے وہ حقوق نہیں دیے. مانتے ہو کہ اس بات کو نہیں مانتے؟ آج پوری دنیا کا کفر اسلام کو پسند کرتا ہے اور اسلام کفر کو پسند کر رہا ہے. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو؟ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے. اتنے میں تو حیران ہو رہا تھا جب مولوی سید اللہ صاحب تعارف کرا رہے تھے، حافظ نور الدین صاحب، رمضان صاحب، حبیب الرحمان صاحب، چوتھی پیڑھی اسی مسجد کے اندر امامت کر رہی. لیکن جانو کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں، بہت اللہ کا شکر 5ویں پیڑھی ہماری قرآن کی حافظ بن رہی، اور پیچھے پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں میں قرآن اپنے. اور تم تو بڑے مقدروں والے لوگ ہو، بڑے نصیبوں والے لوگ ہو، اور بڑے اونچے درجے کے لوگ ہو کہ آپ کے بچوں کے سینوں کو اللہ نے قرآن کا صندوق بنایا ہوا ہے. کتنے نصیبوں والے لوگ ہو کہ آپ کے بچے رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہو. جب باپ بیٹے کو فرشتے قرآن پڑھتے اور سنتے دیکھتے ہو گے کتنا مسکراتے ہو گے. میرے گھروں میں مسورات تراویح پڑھتی ہوں گی. میں جاتا ہوں سکھر کے اندر ختم قرآن کے موقع پر، اللہ اکبر، پتہ نہیں 4 بہنیں یا 3 بہنیں، آئے دن ایک دن ایک کا قرآن ختم، ایک دن ایک کا قرآن ختم، ایک دن ایک کا، پھر آخری دن بھائیوں کا قرآن کریم اوپر ختم ہوتا ہے. خدا کی قسم کتنی بہاریں گھر کے اندر آتی ہوں گی، اور کتنی مرتبہ فرشتہ جنت کے تاج کے وعدے لے کے دروازے پہ آتا ہوگا. برکت آئے گی، خیر آئے گی. چادر 4 دیواری کا احترام کرو، خیر برکت آئے گی، احساس پیدا کرو. یقین جانو کہ دوسری مرتبہ ٹنڈے آدم میں میرا آنا بڑا مبارک ثابت ہوا میری اپنی ذات کے لیے. پچھلی مرتبہ جب میں آیا، پھر میں اندر کے علاقے میں گیا، وہاں پھر الحمدللہ مسلمان ہوئے، ہندوؤں نے کلمہ پڑھا. آج بھی یقین جانو صبح ایک تعزیتی پروگرام میں تھا، بڑے مجمع کے اندر آج بھی ایک وہ گووند تھا پتہ نہیں کون، روتا روتا کلمہ پڑھاؤ. اس کے رشتہ دار لے کے آئے، اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ. آج پھر فقیر کو الحمدللہ اس ہاتھ پر مسلمان کرنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی. میرا تو دورہ نیکوں کی جگہ آتا ہوں، نیک لوگوں کے ہاتھوں کا، عورتوں کے ہاتھ کا کھاتا ہوں، نیک لوگوں کے گھروں میں رہتا ہوں. خدا کی قسم ان کے انوارات مجھے راستے کے اندر محسوس ہوتے ہیں. اور اب میرے اللہ نے میرے اتنا سینہ کھول دیا کہ
हदीस नेमत और शुक्र अदा कर रहा हूँ। जहाँ जाता है मुश्तबे माल और बेनमाजी का, मेरे अंदर बड़ी बेचैनी होती है और मैं बस बड़े अक्सर तरीके से हाथ पीछे खींच लेता हूँ। बाकी भाई हमारे यहाँ ये देगों का निज़ाम है खाने पकाने का, अल्लाह हमारे पकवान सेंटर वालों को भी नमाजी बनावे, यकीन जानो, और घर वालों को भी अल्लाह नमाजी बनाए। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ के वुजू करके जिक्र अस्कार करके तुम खाने बर्ची खाने में घुसा करो, हंडी रोटी किया करो, कि तुम्हारा लुकमा तुम्हारी औलाद के अंदर जाएगा। फिर ये लुकमा या तो जन्नत में जाने का जरिया बनेगा, जहन्नम में जाने का बाइस बन जाएगा। चलते रहेंगे, बचते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे, और जहाँ हरदर्मी इख्तियार की ऐसा फंसेंगे, न दीन के रहेंगे न दुनिया के रहेंगे। 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में इकट्ठे सच्चे मिलके और सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो और बुलंद आवाज़ से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह भाई सगीर साहब, इस्माइल साहब, सईदुल्लाह साहब, हाफिज सईद साहब, अल्लाह जिन हजरात ने इस प्रोग्राम के सजाने में, खिलाने में, पिलाने में अल्लाह जो हिस्सा लिया कबूल फरमा, और आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। उम्मीद है फरिश्ते भी आपको सलाम कर रहे होंगे। रात के 12 साढ़े 12 बजे सर्दी के मौसम में 4 घंटे ईशा की, 4.5 घंटे ईशा की नमाज को पढ़े हुए होंगे। आप इस वक्त अल्लाह के लिए बैठे हो। यकीन जानो, अगर किसी की बैठक में जाओ, सर्दी के मौसम में चाय बगैर पिलाए बगैर नहीं भेजता, तो यहाँ अपनी रहमतों के बगैर वो कैसे भेज देगा? पता नहीं किसको क्या इनाम दे रहा है। किसी की बच्चे के नसीबे जगा दिए, कोई माल की वजह से परेशान था, माल की तंगी दूर कर दी, किसी की उम्र में बरकत अता फरमा दी, किसी को बीमारी से सेहत दे दी। पता नहीं सुबह मेरा कोई अल्लाह न करे एक्सीडेंट होना था, पता नहीं मेरे पर कोई बुझाल आना था, पता नहीं मेरे पे कोई परेशानी आनी थी। अल्लाह पाक ने करम फरमाया, इतनी देर बिठाया और जाके फरमाया जा मौज कर, पिछले माफ कर दिया, आइंदा बचना, जा मौज कर। जो फजर से लेकर अब तक दुआएं कर रहा था सारी कबूल कर ली, जा मौज कर। हाजियों को देखकर टीवी पर, स्क्रीन पर, मोबाइलों पे मक्का मदीना देख के रोया करता था, मुझे करा दे, जा मौज कर। इस साल रमजान में तेरा इत्तिकाफ मस्जिद नबवी में होगा। या पता नहीं किसके नसीबों के अल्लाह ने आज क्या फैसले कर दिए, कितनों को हिदायत दी। और यहाँ के इस जलसे का, आपके रोने का, मेरे बोलने का, आपके सुनने का, दिल के तड़पने का, शिकस्ता दिल पर मरहम रखने का, जो यहाँ एक मिजाज, एक प्रोग्राम हुआ, पता नहीं अल्लाह ने कितनी कुफर की दीवारों को ढाया है, पता नहीं कितनी कुफर की दीवारें कमजोर हुई, और पता नहीं इसका असर दुनिया के अंदर कहाँ गया। कितने भटके हुए कलमा पड़ेंगे। अभी हवा फैली, ये फैलती फैलती 4 आलम में फैलेगी और बतलाएगी कि टंडे आदम में 12 बजे तक अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाया गया। हट जाएंगे परेशानी के बादल, कोरोना वायरस जाएगा, डेंगू वायरस जाएगा। कब जाएगा? जब उसकी रहमतों का साया आएगा। रहमतों का साया कब मिलेगा? जब उसके नबी के तरीके को दिन रात में अपनी जिंदगी का मिशन बना लेंगे, ओढ़ना बिछोना बना लेंगे। अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह प्रोग्राम के अंदर जितने हजरात आए और आके दुआओं के लिए कहना चाहते थे, अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ होगी। दुआ से पहले मेरा रफीक के सफर, अजीब ऐसे नात नहीं पढ़नी आती। ये 1 महीना हुआ गाड़ी का ड्राइवर, लेकिन आप इसके चेहरे को देखेंगे, गुनाहों से तौबा, मूछे साफ, दाढ़ी रखवा ली। इसे पता नहीं चलता मैं लफ्ज़ क्या पढ़ता हूँ। पता नहीं अल्लाह के नबी को कितना पसंद आता होगा, अल्लाह को कितना पसंद आता होगा। अल्लाह ने इसकी रोजी रोटी का, हालांकि मुझे कहना नहीं बनता, ड्राइवर है, लेकिन जब मोहब्बत में पढ़ता है पता नहीं क्या क्या पड़ जाता है। अल्लाह कितने खुश होते होंगे, अल्लाह के नबी तक पैगाम जाता हो, कितने खुश होते होंगे। या आप हजरात के सामने 2-3 अशार पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 अशार। जैसे आपने पिछले नात खां की बड़ा खुश, यकीन जानो आपकी मजलिस से मैं भी खुश गया, नात खान भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश गया कि बड़े जरखेज लोग हैं, बड़े खुले दिल के मालिक हैं। तुम्हारे 10-20 रुपए आते रहे, इनके घर की रोजी रोटी का अल्लाह प्रोग्राम बनाते रहे। नात पढ़ो, नात पढ़ेगा, फिर 2 मिनट के मजलिस जिक्र होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। 2 इरादे रह गए भाई, 2 इरादे। अब मेरी पर थकन थी, आप यकीन जाने बुध के दिन से मैं घर से निकला हूँ, बुध के दिन से मैं बुध के दिन से घर से निकला हूँ। मानसेरा, हरिपुर, रावलपिंडी, फिर 4 पहाड़ियाँ में जीप में बैठ के गया, अपनी गाड़ी नीचे उतरी, 4 पहाड़ियाँ, 1.5 घंटे की मुसाफत। वो जुमेरात के दिन पता नहीं कौन सा इलाका था, वो पहाड़ी इलाका। फिर वहाँ से मैं पीर महल अपने जुमा पढ़ाने के लिए 12 घंटे धुंध में सफ़र करता करता पहुँचा। गले पर, दिल पर, टांगों पे, गुर्दों पे बड़ा असर हुआ। फिर मैं जुमा पढ़ा के ओकाड़ा, फिर पत्तों की, फिर अगले दिन बसीरपुर, ओकाड़ा, फिर मैं साहिवाल की तरफ गया। फिर मैं अगले दिन ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी सरगोदे, फिर मस्तूरात में बयान फिर किया। फिर खाकवानी साहब तशरीफ़ लाए हुए थे इतवार वाले दिन, उनके मैं खिदमतगार हूँ। फिर सारे हज़रात उनके लिए खड़ा रहा। सुबह घर तशरीफ़ ले आए, 5-6 घंटे के अंदर उनके आगे हाथ बांध के खड़ा रहा। वो 11:30 घर से निकले, मैं 12:30 बजे मोटरवे पे चढ़ गया। फिर मैंने सखर के अंदर प्रोग्राम, सुबह मैं खैरपुर के अंदर, कहाँ
تھا محراب پور کے اندر، پھر میں خیر پور کے اندر چلا گیا، خیر پور سے یہاں میرے خیال سے 5 دن کے اندر 8 یا 9 گھنٹے میں سویا ہوں۔ اب میری ہمت بالکل کوئی نہیں تھی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے بھائی سعید صاحب اسماعیل اور وہ کہاں میرا صغیر، اللہ نے ان کی برکت سے مجھے بلایا، کس کی فکر پڑی اور اس کی فکر آسمان کی طرف چلتی گئی، اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق دی، میرے سے نہ کوئی نہیں ہوتی۔ وہ مولوی حسن صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کون فیصل کالونی والے، انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی، اچھا بھی تمہارے پاس، جو مجھے بلاتا ہے یقین جانو میں مسافت نہیں دیکھتا، اس کی محبت دیکھتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے، پھر اس محبت کی وجہ سے اللہ میرا سفر بھی آسان کرتے ہیں اور میرے سفر کا زاد راہ بھی اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ یقین جانو یہ نوکری بڑی اچھی ہے، یہ پیشہ بڑا اچھا ہے، اسے نوکری سمجھ کے نہیں، اسے اسلام کی خدمت سمجھ کے کرنا، اسلام ہماری خدمتیں کرے گا، بچوں کی بھی نعمتیں، اولاد کی بھی نعمتیں، ماں باپ کی بھی نعمتیں۔ میں کل ہی ایک جگہ بیٹھا تھا تاجروں کے اندر، میں نے کہا مجھے بتاؤ، بات تو لمبی ہو گئی، میں تاجروں میں بیٹھا تھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ صبح 10 بجے نکلو گھر سے، رات کو تم 9 بجے آؤ، کروڑوں روپیہ پارٹیوں کا دینا، پارٹیوں سے لینا، پھر بھی تمہیں سکون کی روٹی نہ ملے، مجھے بتاؤ تمہارے میرے کپڑوں میں فرق، تمہاری میری گھڑی میں فرق، تمہارا موبائل اس وقت 30,000 کا، میرے پاس 1.5 لاکھ روپے کا، اور اللہ کی قسم میں نے نہیں لیا کوئی ہدیہ دے کے چلا گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے، اور اس وقت یہاں سے لے کے یہاں تک جو پہنا ہے اس میں ایک چیز بھی میرے اپنے پیسے کی نہیں، میرے رب نے مجھے دی، اس کے دل کے اندر بات، یہ انگوٹھی، یہ گھڑی، وہ یوں تار، اب بھی 3 دن کے اندر ڈگی بھر گئی، پتہ نہیں اللہ کہاں سے دیتا ہے، اور ایسے سکون کی زندگی ہے، ایسے سکون کی زندگی، 1 گھنٹہ بیٹھ کے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، اللہ نسلوں کی رزق کا انتظام کرتا ہے۔ آپ بھی اس نوکری میں آ جائیں، خدا کی قسم چھوڑ دو دنیا کے دھندے، ضرورت کے درجے میں دکان لاؤ، ضرورت کے درجے میں کارخانہ لاؤ، پھر کرو اللہ کے دین کا کام، تبلیغ کی صورت میں، تصنیف کی صورت میں، تدریس کی صورت میں، پڑھنے پڑھانے میں، چلے 4 نوینے لگانے میں، لکھائی کی صورت میں، پھر آپ دیکھنا کیسے اللہ باغ اور بہاریں لگاتا ہے، کیسے اللہ باغ بہاریں۔ میں کون ہوں؟ میں کو وزیر اعظم ہوں، میں کون ہوں؟ میں صدر پاکستان ہوں، امیر بھی، علماء ہاتھوں کو چومتے، کوئی پیر دباتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، اللہ کی قسم دنیا کے اندر یہ برکت ہے، خبر میں کیا برکتیں ہوں گی، اور پھر حشر کے اندر کیسے نوازا جائے گا، پھر سرخروئی کے تاج کیسے پہنا کے جنت میں حضور کے مکان کی دیوار کے ساتھ مکان دیا جائے گا، اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ میدان محشر میں لوگ حساب دے رہے ہوں گے، اللہ عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا، 26ویں درجے پر نبیوں کی کرسی ہوں گی، 25ویں درجے پر اللہ ان کی کرسی بٹھائے گا، نبیوں کی پشت کے پیچھے یہ بیٹھے ہوں گے، اس سے بڑی کیا مقدروں کی بات ہے۔ نیت کرو کہ اللہ کے راستے میں تا زندگی مرتے مرتے اس دین کے کام کو سنبھالے رکھیں گے اور کرتے کرتے مر جائیں گے، کرو گے انشاءاللہ تعالی، پکے دل کے کرو گے انشاءاللہ تعالی، ساری زندگی مقصد بنا کے کرو گے۔ اس جمعرات کو اللہ کے راستے میں 3 دن کون دے گا میرے بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دو گے پکے اللہ کے راستے میں 3 دن، نکلو گے اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلو گے، اور آج اپنے چہروں پر خدا کی قسم، خاکوانی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا، ایک داڑھی مونڈ قبر کے اندر جب گیا، فرشتے نے کفن ہٹا کر اس سے یہ نہیں پوچھا من ربو کا، اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کے کہا یہ چہرہ لے کے آئے قبر کے اندر، اس کی آنکھ کھل گئی، تو نے فوراً توبہ کی، اللہ کی قسم بہت بڑا گناہ ہے۔ داڑھی مونڈ طواف کی حالت میں، احرام کی حالت میں، نماز کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں اگر حضور کی داڑھی کٹ رہی ہے سنت، تو ہر حالت میں گناہگار کہلایا جائے گا۔ آج اپنی خواہشات کا، اپنے چہرے کا حسن تمہارا داڑھی میں ہے، اس حسن کو پانے کے لیے حضور کی سنت کو کون چہرے پہ سجائے گا انشاءاللہ تعالی؟ ہٹاؤ گے تو نہیں میرے بھائی، بڑی کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ تمہاری وہ برکت عطا فرمائے۔ یہ 2 منٹ کے لیے حضور کی سنا خوانی کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔